ہمارا رب ہم سب کا رب، ساری کائنات کا رب، رب السماوات والارض، خالق کائنات فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان والے ہو جاؤ۔ مطلب یہ ایمان جو تمہیں ملا ہے اس میں تم نے کوئی پریشرم نہیں کیا ہے، تمہارا کوئی کریکٹر نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے ایمان والا ہونے میں۔ یہ رب کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، تم صاحب ایمان ہو گئے۔ اگر کہیں اور پیدا کر دیتا تو پھر وہی ہو جاتے۔ اور پیدا ہونے میں تمہارا کون سا رائٹ ہے بھائی، ادھیکار ہے کچھ ہے؟ پیدا تو وہ کرتا ہے۔ تو ایمان لانے میں تم نے کوئی پریشرم نہیں کیا۔ یہ ایمان والے جو بنے ہو یہ رب کے فضل سے بنے ہو، اور تم پر جو رب کا یہ فضل ہے کتنا عظیم فضل ہے، کتنا بڑا فضل ہے، تم اس کو سمجھو۔ اور آج کے دور میں سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج کا جو مسلمان ہے نا بس وہ اتنا ہی جانتا ہے، باپ ابوالکلام بیٹا عبدالسلام، یہی ہے اسلام۔ کتنا فضل کیا ہے ہماری جانوں پہ اللہ نے کہ ہمیں صاحب ایمان بنایا۔ ایمان کی اہمیت کو تھوڑا سا میں سمجھاؤں آپ کو، کتنا قیمتی ہے ایمان۔ جب تک تم جیوت ہو اس دھرتی پر، تمہاری آتما کا تمہارے شریر سے سمبندھ ہے، تب تک سارے رشتے ہیں، سارے ریلیشن ہیں، تمہاری کمائی ہوئی دولت سب تمہارے لیے کام کی چیز ہے۔ لیکن شریر سے آتما نکلی، نہ ماں کی ممتا ہے، نہ باپ کی شفقت ہے، نہ بھائی کا پیار ہے، نہ بہن کا پیار ہے، نہ دوست کی دوستی ہے، نہ تمہاری کمائی ہوئی دولت ہے، کوئی کام تمہارے نہیں آئے گی۔ سچ ہے نا بھائی؟ یا ایسا ہے کہ سب گٹھی باندھ کے لے جاتے ہو قبر میں؟ اکیلے جاتے ہو؟ اب مجھے بتاؤ کیا چیز دنیا میں تمہارے پاس ہے؟ جب تمہارا انتقال ہوتا ہے تم موت کی نیند میں سو جاتے ہو، تمہاری آتما تمہاری روح تمہارے جسموں سے نکل جاتی ہے، تو کون سی چیز ہے جو تمہارے ساتھ رہتی ہے؟ کون ہے جو تمہارے ساتھ تمہارے قبر میں جانے کو تیار ہے؟ بولو، انصاف سے بولو۔ ماں جائے گی، باپ جائے گا، بھائی جائے گا، دوست جائے گا، کمائی ہوئی دولت جائے گی؟ اس قبر کی اندھیری کوٹری میں کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے یہ ایمان ہی وہ چیز ہے کہ اگر تم نے اسے دنیا میں نہیں چھوڑا تو صرف ایمان ہی تمہارے ساتھ جائے گا۔ کتنا قیمتی ہے۔ ساری دنیا کی چیزیں یہیں رہ گئیں، کوئی جانے کو تیار نہیں، لیکن ایمان کو اگر تم نے نہیں چھوڑا تو ایمان تم کو نہیں چھوڑے گا، وہ تمہارے ساتھ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ انتہا کی بات، بالکل اینڈ کی بات کروں، کتنا قیمتی ہے یہ ایمان۔ اگر کسی کا انتقال ایمان کے ساتھ ہوا لیکن اس کے عمل خراب تھے تو اللہ پاک اس کے عمل کی خرابی کی وجہ سے سزا کے طور پر اسے جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ یہ اس کا اختیار ہے، یہ اس کی قدرت۔ تو ایسا کوئی شخص جو ایمان پر مرا ہو لیکن عمل بڑے خراب ہو، شامت اعمال کی بنیاد پر اللہ نے اگر کسی کو جہنم میں ڈال دیا
سزا کے طور پر، تب وہ تو بولو جہنم میں جانے کے لیے کوئی تیار ہوگا؟ بولو نا، کوئی جانے کو تیار نہیں۔ لیکن میرے پیارے، یہ ایمان کتنا قیمتی ہے ذرا دیکھو۔ جہنم میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لیکن اگر تم نے ایمان کو نہیں چھوڑا نا تو یہ ایمان جہنم میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ جہنم میں بھی یہ ایمان تمہارے ساتھ جائے گا۔ اب ایمان سے پوچھو، اے ایمان تو تو جنت کا پھول ہے، تو جہنم میں کیسے آ گیا؟ قربان جاؤ اس ایمان کے، ایمان بولے گا ارے اس نے جب دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تو آج اس کے برے وقت میں میں اسے کیسے چھوڑ دوں، اور اگر میں نے چھوڑ دیا تو پھر اسے جنت کون لے کر جائے گا؟ میں ہی تو ہوں جو اسے جنت میں لے کر جاؤں۔ کتنا قیمتی ہے یہ ایمان میرے پیارے، بولو اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے تمہارے پاس؟ جہاں کوئی ساتھ نہ دے، کوئی کام نہ آئے، صرف ایمان ہی تمہارے کام آ رہا ہے، اور یہ ملا کس کے؟ رب کے فضل سے ملا۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ ایمان بڑا قیمتی ہے، یہ فضل میرا عظیم ہے تم پر جو میں نے تم کو صاحب ایمان بنایا، تم اس کی قدر کرو۔